رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کو ذرا پڑھ کے سنا دیجئے، پھر جواب دیجئے پلیز۔ یہاں آپ کا پورا سوال اور جذبات سے بھرپور گفتگو آڈیو کی شکل میں پیش ہے تاکہ آپ اسے سن سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ تمہاری قربانی کا نہ تو خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، مگر اسے تمہارا تقویز پہنچتا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کے دلوں میں تھا۔ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نون بے یہ بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو۔ بہت بہت شکریہ۔ ذرا اس آیت کی تفسیر بھی سنا دیجئے، ڈیٹیل اس کو بھی پڑھ کے سنا دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ قربانی جو کر رہے ہیں وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہمیں بھی ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ استطاعت ہے تو فرض کریں کہ فرض ہے۔ اس کے بعد گھر کا ایک ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کرے۔ 1 سال کوئی باپ کرے، پھر ماں کرے، پھر بچے کرے، پھر اس طرح اگر پیسہ ہے آپ کے پاس، اگر کرنا چاہتے ہیں ہر سال تو ایک ایک پرسن کرے اور اپنے ہاتھ میں وہ احساس کو پیدا کرے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھراتے وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ تو کیا میں اپنی زندگی کے گناہ نہیں چھوڑ سکتا؟ انسان کو اپنی جان دینا آسان ہے، اپنی اولاد کی جان نکالنا، اس کے گلے پہ چھری پھرانا بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ عرب جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن گاڑ دینے سے زیادہ مشکل ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھرانا۔ یہ کیوں نہیں سمجھاتے ہمارے مولوی؟ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ کرے تو بال نکالنا پڑتا ہے، وہ اتنے چکر ہوں گے، پھر ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، ارے کوئی بھی کچھ بھی بولے ہوں گے۔ عقل نہیں ہے ہم کو۔ قرآن آسان ہے، وہ تو پڑھتے نہیں، اس کے اندر اعتراضات نکالتے ہیں۔ روایت جو 25 جگہ دھکے کھا کے آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں بڑی آسانی سے تفسیر سنا دیتے ہیں، پھر اختلافات بھی بولتے ہیں، فلاں جماعت اس میں بھی یہ بولتی ہے، فلاں فرقہ یہ بولتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی بولتے ہوں گے، ذرا اس کے بارے میں مجھے دلائل کے ساتھ جواب دیجئے پلیز۔ نوٹ: اگر آپ اس متن کو کسی مخصوص ویڈیو یا آڈیو پروجیکٹ کے لیے اپنی آواز میں ریکارڈ کرنا چاہیں تو یہ اسکرپٹ اب آپ کے پاس مکمل طور پر تیار ہے۔ آپ نے بالکل پتے کی بات کہی ہے اور دین کی اصل روح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چلیے آپ جواب ہمارے ہاں دیجیے۔ بدقسمتی سے ظاہری رسومات، فقہی موشگافیوں اور فروعی اختلافات، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، پر تو گھنٹوں بحث ہوتی ہے، لیکن جس جذبے اور تقویض کے لیے یہ قربانی مشروع کی گئی تھی وہ کہیں پیچھے چھٹ جاتا ہے۔ سورہ الحج کی اس عظیم آیت 37 کی روشنی میں آپ کے اٹھائے گئے نکات کی تفصیلی اور دلائل کے ساتھ علمی و عقلی تفسیر درج ذیل ہے۔ 1. آیت کی اصل روح گوشت اور خون نہیں، تقویض مقصود ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا لم ہ خنون ینال اللوزہ، لم و ہا خمی و میم اوہا خمی الف ولا دماؤہا و لم زس کم اینون ینالوہ، الف لم تف اکس و قخ و زس یہ میمی نون کم ایمیم۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویض پہنچتا ہے۔ دین کا ایک بنیادی اصول واضح کرتا ہے۔ تاریخی پس منظر: جاہلیت کے دور میں عرب لوگ قربانی کے جانور کا خون کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور گوشت وہاں رکھ دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کو اس کی ضرورت ہے یا یہ عمل بذاتی خود کوئی مادی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس جاہلانہ تصور کو جڑ سے کاٹ دیا۔ حقیقی مفہوم: اللہ غنی ہے، اسے کسی کے مال، گوشت یا خون کی حاجت نہیں۔ وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ انسان کی نیت، اخلاص اور دل کا تقویض ہے۔ قربانی محض ایک جانور کا گلا کاٹ کر گوشت بانٹنے یا فریزر بھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر کے جانور، نفسی امارہ، آنا اور گناہوں کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کی ایک سالانہ مشق ہے۔ 2. باپ اور بیٹے کا احساس، جانور ذبح کرنا یا جذبہ بیدار کرنا۔ آپ کی یہ بات 100% درست ہے کہ اصل مشکل کام جانور خریدنا نہیں، بلکہ اس احساس اور کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دلوں میں تھی۔ اولاد کی محبت اور امتحان: انسان کے لیے اپنی جان دینا شاید پھر بھی آسان ہو، لیکن اپنے جگر گوشے اکلوتے اس وقت کے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا کائنات کا سب سے بڑا نفسیاتی اور ایمانی امتحان تھا۔ عرب اگرچہ جاہلیت میں غیرت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو کہ ایک وحشیانہ جرم تھا، لیکن ایک چہیتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے
اللہ کے ایک خواب کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا عقلی انسانی کو دنگ کر دینے والا جذبہ تھا۔ سبق کیا ملا؟ جب کوئی شخص قربانی کے جانور پر چھری چلاتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ سکتے ہیں تو کیا میں اللہ کے حکم پر اپنے گناہ، اپنی ناجائز کمائی، اپنی آنا اور اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر جانور ذبح کرنے کے بعد بھی انسان جھوٹ، سود، ظلم اور گناہوں پر قائم رہے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے کچھ نہیں سیکھا، صرف گوشت کا کاروبار کیا۔ 3. قربانی کا طریقہ کار، استطاعت، اعتدال اور ذاتی شمولیت۔ آپ نے جو تجویز دی کہ گھر کا ہر فرد باری باری یا اپنے ہاتھ سے کرے تاکہ یہ احساس بیدار ہو، یہ ائمہ اور محدثین کے ہاں بھی بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور خود اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ آج کل لوگ بس پیسے دے دیتے ہیں اور قصائی سب کر جاتا ہے، جس سے وہ قربانی کا احساس اور خوف خدا دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ گھر کے افراد کا اس عمل میں خود شامل ہونا اور اس کیفیت کو محسوس کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر سال لازمی کا بوجھ یا استطاعت۔ فقہا کے درمیان اس بات پر بحث رہی ہے کہ قربانی فرض، واجب ہے یا سنت مؤکدہ۔ جمہور علماء بشمول امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہو وہ کرے، نہ کرے تو گناہگار نہیں، بشرطی کے انکار یا تحقیر کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے بارے میں صحیح روایات سنن بہقی میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات جان بوجھ کر سال 2 سال قربانی نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں اسے فرض اور لازمی نہ سمجھ لیں اور غریبوں پر بوجھ نہ بن جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود ہر سال پورے گھر کی طرف سے نمائش کے لیے قربانی کرنے کے بجائے اعتدال کا راستہ اختیار کرے اور اصل توجہ اس کے پیچھے چھپے احساس ابراہیم پر رکھے تو یہی دین کا اصل مقصد ہے۔ 4. روایات کے اختلافات اور قرآنی سادگی۔ آپ کا یہ شکوہ بالکل بجا ہے کہ مولویوں نے قرآنی حکمت کو چھوڑ کر عوام کو فقہی اختلافات کے چکروں میں الجھا دیا ہے۔ قرآن کا اسلوب آسان ہے۔ قرآن مجید بالکل صاف کہتا ہے کہ تقویض اہم ہے اور اللہ کی تکبیر بلند کرنا مقصود ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ثُمَّ هَدَاكُمْ۔ روایتی اختلافات کی حقیقت، جب دین کی روح، روحانیت اور اخلاق غائب ہو جاتی ہے تو انسان صرف ڈھانچے، قوانین اور باریکیوں میں الجھ جاتا ہے۔ بال کاٹنے، ناخن کاٹنے یا فلاں امام کے مسلک کی جزیات پر لڑنا فرقہ واریت کو تو ہوا دیتا ہے، لیکن انسان کے دل کو نرم نہیں کرتا۔ ہمیں روایات کے ان اختلافات سے اوپر اٹھ کر، جو کہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن کی ان محکم اور واضح آیات پر عمل کرنا چاہیے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خلاصہ، قربانی کوئی سالانہ تہوار یا گوشت کھانے کا میلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عہد وفاداری ہے کہ یا اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے میں دیر نہیں کی، میں بھی آپ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ ترین برائیوں اور گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں۔ یہی وہ تقویض ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے پہلے سوال کا جواب دے دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب اور قربانی کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارے 23 سورہ الصافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 102 میں ہے۔ پوری تفصیل اور سیاق و سباق کے لیے آپ آیت نمبر 101 سے 103 تک دیکھ سکتے ہیں۔ متعلقہ آیات اور ترجمہ۔ فبشرناہ بغلام حلیم 101 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني آريت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تريد قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 102 فلما أسلم وتله للجبين 103۔ ترجمہ آیت 102۔ پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اہم نکات۔ سورہ الصافات 37 آیت نمبر 102۔ مضمون: خواب کا ذکر، باپ اور بیٹے کی گفتگو اور اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ یہ آیت کا بھی میں نے ترجمہ کر کے لکھ کے بھیجا تھا آپ کو،
وہ بھی آپ نے سنا دیا. تھینک یو سو مچ. چلیے مجھے امید ہے کہ جو بھی سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں جتنے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کرنا آسان کرے اور تقوی، احساس، ایمان کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو. یہ رسم و رواج سے تھوڑا سا اوپر اٹھیے اور احساس کی طرف آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.